إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال جل في علاه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى في أواخر سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ اسی ممبر سے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیسے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ادب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرتے تھے، آپ کی حدیث کا ادب کیسے کرتے تھے امام مالک، یہ تمام باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کے برعکس جو ضد ہے اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بے ادبی اور جو بے ہودگی اور جو گستاخیاں ہوئی ہیں تاریخ میں، انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، احترام کرنا ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک حصہ ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کون کرے گا، آپ کی شان میں گستاخی کون کرے گا، اور آپ کی بے ہودگی کون کرے گا، اور آپ کی توہین کون کرے گا، اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں دو لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے نبیوں پر ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان لانے کے بجائے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو تکلیف دی، رسولوں کا مذاق اڑایا، آپ کے معجزوں کا مذاق اڑایا. دوسرے لوگ وہ تھے جو ایمان تو لا چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ کی اصل سنت کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے بدعات کو، خرافات کو ایجاد کر کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف مقامات سے 3 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے: قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقین سے پوچھتا ہے: اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو، اے منافقین کی جماعت، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اور اللہ نے آگے فرمایا: لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے منافقین، یاد رکھ لو، تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ کی توہین کی. یہ بات یاد رکھو کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. نبی کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کی توہین کرنا اور بے ادبی کرنا یہ کفر ہے. اور وہی آیت سورہ توبہ کی جو ہم نے آیت پڑھی، اللہ تو فرماتا ہے: والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. کہا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں دنیا میں بھی وہ اپنا برا انجام دیکھ لیں گے اور قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو 2 آیتیں ہوئی. اور ایک آیت جو سورہ احزاب کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں کھلم کھلا اعلان کرتا ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. کہا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ بھی ان پر لعنت کرے گا.
رسول بھی ان پر لعنت کرے گا. یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے, اور نعوذ باللہ آخرت میں ہوگا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور آخرت میں رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. معزز حاضرین, نبیوں کے شان میں گستاخی کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم آپ کو بتائیں, دنیا جتنی پرانی ہے, نبیوں کے شان میں گستاخی کرنے کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے. آپ جو ہے تاریخ کی اور سیرت کے اوراق کو الٹ کر دیکھو, جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے, نعوذ باللہ ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام سے آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا مذاق اڑایا گیا. اللہ تعالیٰ مختصر انداز میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کفار مکہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو یہ تاریخ کی کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تمام نبیوں کا مذاق اڑایا گیا. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں, کسی بھی نبی کا مذاق اڑانا یہ سنگین جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور یاد رکھو, جو بندہ نبیوں کا مذاق اڑائے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اور کیا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی اس پر, اور قیامت کے دن وہ جو ہے بڑے دردناک عذاب سے جو ہے دوچار ہوگا. معزز حاضرین, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑائے جانے کی تاریخ سے پہلے ایک دو تین مثالیں ہم دینا چاہیں گے کہ نبیوں کا مذاق کیسے اڑایا گیا, نبیوں کی شان میں کیسے گستاخی کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو کیسے بات کرتی ہے نبی سے. آپ جانتے ہیں ہر نبی اپنے قوم کے لیے باپ ہوتا ہے, تو لہذا باپ کا احترام کرنا چاہیے نا بیٹوں کے لیے. اسی طریقے سے ہر نبی کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے. کسی بھی نبی کا انکار کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی کا انکار پورے نبیوں کے انکار کرنے کی طرح ہے. معزز حاضرین, حضرت نوح علیہ السلام سے کیسے بات کرتی ہے ان کی قوم, بات کرنے کے لہجے میں دیکھیے بے ادبی اور گستاخی کیسے ٹپکتی ہے. کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, نوح تو جھگڑالو ہے, ہم سے جھگڑا کرتا ہے, اور جھگڑا معمولی نے بہت جھگڑا کرتا ہے. کیا کیا کہا ان لوگوں نے, نعوذ باللہ. سورہ اعراف کھول کر دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے, کبھی صالح کی قوم کہتی ہے, کبھی ہود کی قوم کہتی ہے تم دیوانے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو دیوانوں کے لقب سے پکارا گیا تاریخ میں, کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ, اے صالح, اے ہود, تم کیا ہو, بے وقوف ہو. لیکن ان نبیوں کا جگر اور صبر کیسے تھا, پلٹ کر نہیں کہا کہ تم بھی بے وقوف ہو. کیا کہنے لگے, تم تو نادان ہو. دیکھیں نبیوں کے بات کرنے کا انداز کیسے ہے. نبیوں کے شان میں گستاخی کی گئی, نبیوں نے الزامی جواب نہیں دیا, بلکہ کہا انکم قوم تجہلون, تم تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی حیثیت کو نہیں جانتے ہو. معزز حاضرین, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گستاخی دیکھو کیا کہتی ہے قوم شعیب. کہتی ہے وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, اے شعیب اگر تیرے ساتھ تیرے اوپر ایمان لانے والے نہ ہوتے ہم تم کو پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دیتے. نبیوں کے ساتھ کی گئی گستاخی دیکھیے, یہ کبھی تو بات کرنے کے انداز میں گستاخی ٹپکتی ہے, کبھی تو کہتے ہیں کہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے, نعوذ باللہ. اسی طریقے سے آپ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی بنی اسرائیل نے بڑی گستاخیاں کی, کیسے ستایا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ یاد آ کے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر, بڑا ستایا بنی اسرائیل نے. ایک ایک کیا سوال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر طور کی پہاڑی پہ جاتے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے. وہاں کھڑے ہو کر 70 آدمی کہتے ہیں موسیٰ جب تک ہم تیرے رب کو نہیں دیکھتے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. بڑا ستایا نبیوں کو, نعوذ باللہ. اور موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی یہی ہوئی, اور نعوذ باللہ آگے بڑھ کر ان یہودیوں نے بھی نعوذ باللہ نبیوں کے شان میں بڑی گستاخیاں کی. آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل اپنے وقت کی افضل ترین قوم, لیکن یہ موسیٰ اور توریت کو سب کچھ سمجھتے تھے, اور یہ کہتے تھے نہ عیسیٰ کو مانیں گے, نہ انجیل کو مانیں گے, نہ قرآن کو مانیں گے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے. عیسیٰ نبی بن کر آئے تو یہودیوں نے کتنا بڑا الزام لگایا مریم علیہ السلام پہ, کہا مریم تو زانیہ ہے. دنیا کی باکمال خواتین پہ کیسے کیسے الزام لگایا گیا, نعوذ باللہ. کہا تو زانیہ ہے, اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بارے میں کہا تو زنا سے پیدا ہوا بچہ ہے.
تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ یہ دیکھو کیسے نبیوں کی شان میں گستاخیاں، دنیا کی باکمال خواتین پہ انہوں نے حملے کیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ہم کو وہاں آپ کو بتاتے ہیں بنی اسرائیل نے جو ہے نعوذ باللہ نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اتنی زیادہ گھناؤنی جرم کسی نے دنیا میں نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا میں بڑا بدترین ہے وہ آدمی جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے۔ تو یہ نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے لعنت کا یہ کرنا پڑا۔ معزز حاضرین، اتنا ہی نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو آرے سے چیر دیا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے تھے، نعوذ باللہ۔ تو نبیوں کو قتل کرنے کی تاریخ، نبیوں کو سزانے کی تاریخ اور نبیوں کو شان میں گستاخی کرنے کی تاریخ یہودیوں کی عادت ہے۔ معزز حاضرین، یہ تو جو ہے ہلکا سا ہم نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا کہ نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی عام بات جو ہے بہت پرانی ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاریخ میں کیا کیا گستاخیاں کی گئیں۔ اور معزز حاضرین، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے دنیا میں آج بھی ابو لہب ہیں، دنیا میں آج بھی ابو جہل ہیں جو نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر گستاخی ہو جائے تو کیا ہم جو ہے ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں یا دھرنا دینے کے لیے روڈوں پر آ جائیں؟ یہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ اگر گستاخی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہمیں خطبے کے آخری میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے کیا گستاخی کی، نصارہ نے کیا گستاخی کی، منافقین نے کیا گستاخی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی 13 سالہ زندگی میں سرداران قریش نے آپ کے ساتھ کیا کیا وہ بتائیں۔ سب سے پہلے آئیے قوم یہود، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا۔ آپ کو بتائیں دنیا کی اقوام کی تاریخ میں یہود ایسی قوم ہے جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ حملے کیے تھے۔ رسولوں پر حملہ کیا تو بات الگ ہے، لیکن انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا اللہ نے یہودیوں کی وہ بات سن لی جبکہ یہودیوں نے کیا کہا اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ اللہ پر کیا گیا حملہ، کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کیسی ذات پر، اللہ کی ذات پر حملہ کیا، کہا وقالت اليهود ید اللہ مغلولہ، کہا اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ غلت ایدیہم بما قالوا ولعنوا، فرمایا یہ یہودیوں نے اللہ کی ذات پہ جو حملہ کیا کہ اللہ بخیل ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے قیامت تک یہ آیت قرآن میں اتار دی کیا یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بخیل بنا دیا۔ فرمایا بل یداہ مبسوطتان، یہودی اللہ کی ذات پہ حملہ کیے تو قیامت تک ان پر لعنت ہوتے رہے گی۔ اور جب بھی بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو گویا یہودیوں پہ لعنت کرتا ہے۔ تو جس قوم نے اللہ کی ذات پہ حملہ کیا اس قوم پر ہم ہمیشہ بد دعا کرتے ہیں نماز میں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، کیا کہا؟ یہودی تمہارے اوپر 2 چیزوں میں حسد کرتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ تم ان پر بد دعا کر کے آمین بولتے ہیں، اس وجہ سے۔ دوسرا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد۔ تو لہذا معلوم ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین، ان یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گستاخیاں کی؟ ان کی سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کی وجہ بھی آپ سن لیجئے، یہ لوگ کہتے تھے ہمارے لیے موسیٰ کافی ہے، ہمارے لیے توریت کافی ہے، ہمارے لیے اسحاق کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت تھا یہ لوگ اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بارے میں پڑھتے تھے، توریت میں ذکر تھا نبی کا، انجیل میں ذکر تھا، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے نفوس قدسیہ صحابہ کا ذکر بھی توریت و انجیل میں تھا۔
तौरेत में पढ़ा था इन्होंने कि मोहम्मद आएंगे, इंजील में था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, लेकिन कुरान क्या कहता है, फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिह, जैसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरतुल अरब में नबी बनाकर भेजे गए, आपको पहचाना नहीं बल्कि आपका इनकार कर दिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, यहूदी मदीने में रहते थे, लेकिन इन्होंने मक्के में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने और आपकी शान में गुस्ताखी करने को नहीं छोड़ा। क्या करते थे यहूदी, कुफ्फार मक्का को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते थे। क्या बोलते थे, ऐ कुफ्फार कुरैश, तुम मोहम्मद के पास जाकर बेकार सवालात करके उनको टेंशन दिलाओ। कभी आकर पूछते, ऐ मोहम्मद, रूह का क्या मतलब है, जुल्करनैन कौन है, असहाबे कहफ जो है कुत्ते के साथ थे, वो नौजवान गार में वो कितने थे। ऐसे सवालात कर करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे। ये तो मक्की दौर की बात है, लेकिन मदनी दौर में आओ, इन यहूदियों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसे गुस्ताखियां की, कैसे गुस्ताखियां की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, आपने मदीना आते ही एक रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड में क्या लिखा था, हम यहूद सब बराबर हैं, इस बात में कोई भी आदमी मदीने पर हमला करेगा तो सब डिफेंस करेंगे। आपने ओहदा और मीसाक बनाया था, लेकिन यहूदी इस अहद और मीसाक पर बरकरार नहीं रहे, बल्कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अहद किया उसको तोड़ दिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो जंगें हैं वो तकरीबन 24-25 हैं। इन जंगों में आप देखो, ग़ज़वा खंदक, ठंडी के ज़माने में लड़ी गई जंग। इस जंग के लड़ने का मतलब क्या था, यहूदी और जो है कुफ़ार कुरैश एक होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी करने लगे। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, यहूदी अल्लाह के नबी का मजाक नहीं उड़ाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा शरीयत का मजाक उड़ाते थे। एक मिसाल से हम बताते हैं, एक यहूदी आकर क्या कहता है सलमान फारसी से, सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ईरान से आए हुए साहबी थे, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया था। आकर क्या कहता है एक यहूदी, अल्लमकुम नबियुकुम हत्तल खिराह, क्या गिरे हुए अंदाज में बात करता है, अरे मुसलमानों देखो, अरे सलमान, तुमको तुम्हारा नबी क़ज़ा हजत की आदत भी सिखाता है, पेशाब जाने पैखाना करने की आदत भी सिखाता है। अगर हम में से कोई होता तो शायद सर झुका लेते शर्म से। सहाबा इकराम वैसे नहीं थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर आंच आती और इस्लामी तहजीब की बात आती तो फख्र से सर उठाकर कहते थे। सलमान ने क्या कहा, हाँ, हमारा नबी हमको क़ज़ाए हाजत की आदत भी सिखाता है। क्या फरमाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा, बैतुल खला जाते हुए आदमी जो है जब पेशाब पैखाना करता है उस वक्त किबले की तरफ नहीं करना चाहिए, और आपने फरमाया 3 ढेले से कम में इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखो, अल्लाह की नबी की पर नाज़िल करदा शरीयत और इस्लामी तहजीब का इन यहूदियों ने मजाक उड़ाया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इससे बढ़कर हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने कहा कि यहूदियों ने नबियों को कत्ल किया था। हजरत यहया को इन्होंने आरे से चीरा था। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की थी। ईसा को मारने वाले कोई क्रिश्चियन नहीं थे, ईसा को मारने की कोशिश करने वाले यही यहूदी थे। क्या किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़कर फांसी देने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को 30-3 साल की उम्र में ऐसे जिंदा ऊपर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने की कोशिश की, उनकी उम्र उस वक्त 30-3 साल, गैर शादीशुदा थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही फांसी देने की कोशिश की, अल्लाह ने ऊपर उठा लिया। अच्छा, बिलाखिर यहूदियों ने किसको मारा, किसको मारा, हजरत ईसा पर ईमान लाने वाले तकरीबन 12 हवारी थे, धोबी थे, वो हजरत ईसा पर ईमान लाए थे। हजरत ईसा जैसी सूरत थी उनकी, उनको पकड़कर फांसी दे दी और क्या कहा, इन्ना कतलना मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह। बड़े तंज़िया अंदाज में कहा कि ये ईसा अल्लाह का रसूल होने के बाद भी बच नहीं सका, हमने इसको फांसी देकर खत्म कर दिया। अल्लाह क्या कहता है, वमा क़तलू, इन यहूदियों ने यहाँ ईसा को कत्ल नहीं किया, वमा सलबू, और इन यहूदियों ने हजरत ईसा को फांसी भी नहीं दी, बल्कि क्या कहा, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह तआला ने आसमान पर उठा लिया। और हमारा ईमान है, अकायद की किताबों की वरक़ गर्दानी करो, आपको मालूम होगा दूसरे आसमान में हजरत ईसा अभी भी जिंदा है। हमारा ईमान है, ईसा दूसरे आसमान में क्यों रखा, दूसरे आसमान में क़यामत के करीब में बड़ी अलामत के तौर पर उतरने वाले दुनिया में आने वाले हैं, खिंजीर को कत्ल करने वाले हैं,
جہاں جہاں ٹیکس ہے سب کو ختم کر کے دجال کو مارنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یأجوج کو مارنے والے عیسیٰ علیہ السلام، اور دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ ایک وقت میں نبی تھے، یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے، قیامت کے قریب میں آئیں گے تو صحابی بھی بن جائیں گے، اللہ اکبر۔ ایک وقت تو نبی اور ساتھ میں صحابی کا درجہ بھی پایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بڑے خوش نصیب تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ علامہ ابن حجر کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب میں چاہتا دوسرے نبیوں کو اتار سکتا تھا، عیسیٰ کو کیوں اتارا؟ اس کا جواب دیا، عیسیٰ کو اتار کر اللہ یہ بتائے گا، اے یہودیو، تم جس عیسیٰ کو مارنے کی بات کرتے ہو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، دیکھو ابھی بھی ہمارے پاس عیسیٰ زندہ ہے آسمان میں، قیامت کے قریب میں وہ اترے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ان یہودیوں نے عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ مارنے کی کوشش کی ان یہودیوں نے۔ کیا کیا؟ 4 ہجری کا واقعہ ہے، بنو نذیر یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی، کیا کیا؟ بلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا۔ ان کا ارادہ کیا تھا؟ چکی کا پارٹ اوپر سے گرا کر کے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے بٹھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ وہ رب جو 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام کی جب حفاظت کر سکتا ہے تو وہ کیا نبی، وہ رب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ حفاظت کرے گا۔ لے جا کے بٹھایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا، اس وقت آپ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، لیکن جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا، اے نبی وہاں مت جاؤ، اس لیے کہ وہاں آپ کو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ایک تو یہودی ناکام ہو گئے، دوسرا واقعہ کب کا ہے؟ یہ تو 4 ہجری کا واقعہ ہے، مارنے کا ارادہ کرنے کا۔ دوسرا ارادہ جو ہے 7 ہجری میں انہوں نے کیا۔ خیبر تقریباً مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ ذرا غور سے سنیے واقعہ، یہ مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے گئے، یہودی آئے، آ کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو بکری کے گوشت میں کون سا حصہ تم کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید یہ لوگ میری جو ہے مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ران، بکری کی ران مجھے بڑی پسند ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ ایک سلام ابن مشکم یہودی تھا، اس کی جو ہے یہ بیوی شاید ہے جس کا نام ہے زینب، یہودی نام کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بعد بکری کی ران میں زہر ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ دسترخوان پر بکری کی ران میں زہر ملا کر رکھا گیا، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بشر بھی بیٹھے ہیں۔ بشر نے جیسے ہی کہا فوراً انتقال ہو گیا اس صحابی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکری کی ران میں زہر ملا ہوا تھا، جیسے ہی وہ ران کو کھایا تو فوراً انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکا نہیں چکا، بہرحال اس کا زہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں کہا، اگرچہ کچھ روایتوں میں کلام ہے مسند احمد کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جیسے ہی بکری کی ران میں زہر ملا کر دسترخوان پہ رکھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ ہڈی خود بات کرنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگی دیکھو میں زہر آلود ہوں، مجھے مت کھاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی کے سامنے ایک وہ بکری کی ران جس میں زہر ملا کر رکھا گیا، وہ بکری خود بات کر رہے، کہہ رہے مجھے مت کھاؤ اس لیے کہ میرے ران میں زہر ہے، میرے جو ہے اس میں زہر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے اس کو چکا یا نہیں چکا، شاید تھوڑا چکا ہوگا، لیکن وہ زہر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اردو میں ایک مقولہ ہے، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جسے اللہ رکھے اسے کون سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، نبیوں کی سردار کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا؟ یاد رکھیں آپ 7 ہجری میں آپ نے اس کو چکھا تھا، وہ زہر آپ کے بدن میں 4 سال رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ 8 ہجری 9 10 11
4 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں رہا، لیکن وہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک نہیں کر سکا۔ کیا کہتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں 7 ہجری میں آپ کے دسترخوان پر بکری کی ران میں زہر ملا کر یہودیوں نے رکھا آپ کو مارنے کے لیے، لیکن وہ زہر آپ کے بدن میں 3 یا 4 سال رہا۔ لیکن یہ معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں وہ زہر رہا لیکن آپ نہیں مرے، رسول اللہ کا معجزہ تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے جا رہا تھا، آپ نے اس موقع پر اپنی بیوی عائشہ سے کیا کہا؟ فرمایا عائشہ دیکھو، میں نے جو کھانا چکھا تھا خیبر میں ہجرت کے 7ویں سال، ابھی بھی میرے زبان میں وہ زہر، میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، ابھی بھی وہ زہر میرے اندر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس کو ختم کر دیا کہ اس زہر کو میں ابھی بھی جو ہے محسوس کر رہا ہوں، لیکن زہر ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہو نہیں سکا تھا۔ یہی ہوتا ہے ایمان۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن انہوں نے کیا کیا، زہر کھانے کے لیے لوگوں نے کہا، زہر کھا لیا، لیکن کیا دعا پڑھ کر کھایا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، نقصان سے بچنے کی دعا پڑھ کے کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ معزز حاضرین، یہ تو 2 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، جب تک یہ دنیا باقی ہے، امت مسلمہ کے لیے اگر کوئی دشمن ہے تو یہ قوم یہود ہے۔ جنہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا تو کیا نبی کی امت کو چھوڑے گی؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ جس نے نبیوں کے سردار کو مارنے کی کوشش کی، اس نبی کی امت کے لیے بھی ہمیشہ یہ دشمن بن کر رہیں گے۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے لیے اور مومنوں کے لیے قیامت تک سب سے زیادہ اگر کسی کو دشمن پاؤ گے، دین یہودیوں کو پاؤ گے، ان کی دشمنی قیامت تک رہے گی۔ معزز حاضرین، یہودیوں نے اور کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کو موت کی بد دعا دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں، فرمایا استأذن رہط من اليہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار میں آئی، آ کر کیا کہنے لگی؟ السلام علیکم کے بجائے لام کو حذف کر کے کہتے تھے السلام علیکم، اے محمد تم مر جاؤ۔ کیا بد دعا دیتے تھے؟ اگر ہم بیٹھے ہوں، ہمارے سامنے اگر ہماری کوئی بیوی ہے، تو اگر کوئی بھی آدمی آ کر کسی کے بیوی کے سامنے اس کے شوہر کو جو ہے موت کی بد دعا دے، ہم 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس سے ہٹ کر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میں مر جاؤں تو یہ ایسا ہو جائے، تو بیوی کیا بولتی؟ دلندر باتیں مت کرو، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ عائشہ کو برداشت نہیں ہوا، عائشہ کو برداشت نہیں ہوا، فوراً کہا تم بھی مر جاؤ یہودیو، اور تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن یہ نبی بھی بڑا عجیب تھا، موت کی بد دعا سن کر بد دعا دینے کے بجائے اپنی بیوی کو روکتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر، فرمایا عائشہ وہ آ کر مجھے موت کی بد دعا دے رہی، لیکن یہ بات یاد رکھو، تم نبی رحمت کی بیوی ہو، ام المومنین ہو، تم امت کی ماں ہو تم، لہذا یہودیوں پر بد دعا مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ نرمی اختیار کرو یہاں، اس لیے کہ جس بات میں نرمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بات کو بنا دیتا ہے۔ عائشہ نے غصہ آ کر کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اے محمد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،